تو قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، بے گناہ، وہ سارے قابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ وہ جتنے مظلوم قتل ہو رہے ہیں وہ سارے حابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ جو ظلماً قتل ہو رہے ہیں، ظلم کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، وہ قابیل کا کھاتا ہے۔ جو مظلوم بن کے قتل ہو رہے ہیں وہ حابیل کو اس کا اجر جا رہا ہے کہ وہ پہلا مظلوم تھا جس نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور اپنی جان کو پیش کر دیا۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ حق و باطل دونوں چلیں گے۔ جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا اسی دن شیطان بھی آیا۔ دونوں کی دعوت چلی۔ شیطان کی دعوت پہ قابیل نے لبیک کہا اور آدم علیہ السلام کی دعوت پر حابیل نے لبیک کہا۔ دونوں بھائی ہیں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اسے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ۔ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا، میں تمہیں نہیں قتل کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں صبر کروں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ مجھے مارو گے تو میرا جرم تمہارے سر رہے گا قیامت تک۔ تو قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، بے گناہ، وہ سارے قابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ وہ جتنے مظلوم قتل ہو رہے ہیں وہ سارے حابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ جو ظلماً قتل ہو رہے ہیں، ظلم کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، وہ قابیل کا کھاتا ہے۔ جو مظلوم بن کے قتل ہو رہے ہیں وہ حابیل کو اس کا اجر جا رہا ہے کہ وہ پہلا مظلوم تھا جس نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور اپنی جان کو پیش کر دیا۔ تو یہ حق و باطل کی ٹکر چلے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے، اور سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی آمد کا سب سے بڑا اعلان ہوگا۔ اس کے بعد اللہ اہل ایمان کو موت دے دے گا اور دنیا میں صرف کفر باقی رہے گا، چونکہ میرے نبی نے فرمایا جب تک ایک شخص بھی اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے، پورا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اس زمانے کے مسلمان کو پورا کلمہ نہیں آتا ہوگا، صرف اللہ، ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے، عظیمی پڑھنا ہے اللہ۔ اس لفظ اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ زمین آسمان قائم رہیں گے اور قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کہنے والا آخری انسان بھی اللہ اسے اٹھا لے گا اور پیچھے صرف کافر ہوں گے، جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے، ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا۔ مسلمان قیامت نہیں دیکھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ایک خوفناک ہنگامہ قائم ہو جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک خوفناک چیخ آئے گی۔ صاخہ، پہلے آہستہ، پھر تیز، پھر تیز، پھر تیز، پھر بہت تیز۔ الطامہ، ایک دم زوردار دھماکہ۔ یہ قیامت کے دن کی دو شکلیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اسرافیل کی سور کی آواز سے اذا الشمس کورت، سورج گیا، واذا النجوم انکدرت، تارے گئے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ گئے، واذا العشار عطلت، جانور گئے،
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جنگلی پھاڑ کھانے والے جانور گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ 7 سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ تھوڑا اندازہ لگاؤ، 71% دنیا میں سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ جب ان 7 سمندروں میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ 7، چونکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ مل کے پانی بنتا ہے، تو ان دونوں کو جب اللہ پھاڑے گا تو ساری کائنات میں آگ پھیل جائے گی۔ تو جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا امتحان چلتا رہے گا، اس کے بعد دروازہ بند۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جب شیطان دیکھے گا مغرب سے سورج نکلتا تو سجدے میں سر رکھے گا اور کہے گا یا اللہ آج تو جس کو بھی کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے شتنگڑے کہیں گے استاد جی یہ کام ہم نے تو پہلے کبھی آپ کا دیکھا نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگو یہ نامرادو اب ایک سورج ادو آ گیا ہے، یہ میری موت دا اعلان ہے۔ تو اس کے بعد تو توبہ قبول نہیں، نہ شیطان کی نہ کسی اور کی، تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور دلوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی، یعنی اب بستر لپیٹو اور چلو اب آخرت کی طرف۔ اس سے پہلے یہ حق و باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اہل حق کو اونچا کرے گا، کبھی اہل باطل اونچے ہو جائیں گے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہے کہ جب وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر پاکستان والے، چونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، اللہ نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، میں پاکستان کا نام لے رہا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دنیا کے لوگ کہہ دو چلو پاکستان والے آمنوا واتقوا، ایمان مضبوط کر لیں اور تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تقوی یہ نہیں لمبے لمبے سجدے کرنے، سارا سال روزے رکھنے، تقوی ہے گناہ چھوڑ دے۔ گناہ چند ہیں، کبیرہ گناہ 20-25 ہیں، 30 ہو جاون کے زیادہ 30 باتیں چھوڑ کے ہمیشہ کی جنت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ تو لمبے والے، چلو تو لمبے دا نام لے دو، اگر یہ تو لمبے والے تقوی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن وہ الٹے ہو گئے، بجائے اس کے کہ میرے سامنے جھکتے آکڑ گئے، آپے ویکھی جاسی، آپے ویکھی جاسی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو بھی، میرے قرآن کو اور میرے رسول کی لائی ہوئی زندگی کو، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اور ان پر اپنے عذاب کی مختلف شکلوں کو قائم کیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ ارے غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ جو یمن کے پاس ایک قوم تھی، ستونوں کی طرح ان کے قد تھے، 50-50 فٹ ان کے قد تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بال سفید نہیں ہوتے تھے، 500-600 سال ان کی اوسط عمر ہوتی تھی۔ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا ہم نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ان کے بعد ایک قوم ثمود آئی جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے۔ وہ تو میں نے جا کے دیکھے ہیں، سعودیہ میں علا ایک علاقہ ہے جہاں یہ قوم آباد تھی، انہوں نے پہاڑ کھود کھود کے ان کے گھر آج بھی کھڑے ہوئے، پہاڑوں نے بلا کی ہوتا ہے، ہزاروں سال گزر گئے وہ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، وہ جو فرعون تھا مصر والا جو سولیوں پہ لٹکاتا تھا، ان سب نے کیا کیا؟ طغوا فی البلاد، یہ سرکش ہوئے،
قوم عاد کہنے لگی من اشد منا قوہ، کوئی ساڈے کول طاقتور ہے تو دس۔ قوم نوح کہنے لگی فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، لے آنا۔ قوم سمود کہنے لگی لے آنا اپنے رب کا عذاب، کدھر ہے، کدھر ہے تیرا رب۔ فرعون هذه الانهار الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، میں ہوں انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں۔ اے موسیٰ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، موسیٰ تو نے کسی اور رب کی دعوت دی تو تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ تو طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی، پھر ہم نے کیا کیا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور فساد سے بھر دیا دھرتی کو، تو ہم نے کیا کیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، یہ دیکھو قوم عاد پڑی ہوئی ہے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے، ایسے پڑے ہوئے تھے، خاویہ اندر سے کھوکھلے، اور کھجور لمبی ہوتی ہے تو ان کے قد لمبے تھے۔ اور فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، یہ دیکھو قوم سمود کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور فرعون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، یہ دیکھو فرعون اور اس کا لشکر میں نے اٹھا کے سمندر میں ڈال دی، یم گہرے پانی کو کہتے ہیں، میں نے انہیں گہرے سمندر میں پھینک دیا۔ قوم نوح ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر، میرے رب نے کہا قوم نوح پر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اور زمین کے ایک ایک رومے کو چشمہ بنا کے پوری زمین چشمہ بن گئی، زمین سے پانی نکل رہا تھا، ابل رہا تھا، آسمان سے پانی گر رہا تھا، زمین آسمان کے پانی کو اللہ نے ملا دیا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، وہ کافر تھا، انہوں نے کہا لا تکن مع الکافرین، او بیٹا ادھر کشتی پہ آ جا، کہ سآوی الی جبل، بڑا پہاڑ ہے میں چڑھ جاؤں گا، میں نے کچھ نہیں ہوئے گا۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک پانی کی موج آئی اور ہر شے کو بہا کے زیر و زبر اور زیرو کر دیا۔ یہ میرے رب کا نظام چلا کہ جب کوئی قوم نافرمان ہوتی تھی، میرے رب کی طرف سے نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، اللہ کا عذاب ڈائریکٹ آتا تھا۔ جب اللہ نے تورات کو اتارا تو ڈائریکٹ عذاب اللہ نے اٹھا دیے، اور نبیوں کو میدان میں کھڑا کیا۔ اول من قاتل یوشع، موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے جہاد نہیں کیا کیونکہ ڈائریکٹ عذاب آتا تھا۔ سب سے پہلے نبی جنہوں نے جہاد کیا وہ یوشع علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ یوشع علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام ہیں جو جالوت کے مقابلے میں آئے، اور پھر سب سے آخر میں ہمارے نبی نے تلوار اٹھائی، بعثت بالسیف، میں تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، الی کافۃ الناس بشیر و نذیرا، مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے